باتیں نور کی آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید، ویلکم، مرحبا۔ ناظرین، ایک سچ بات کہوں، چہرے پہ خوشی چھا جاتی ہے، آنکھوں میں سرور آ جاتا ہے، محفل میں تمہارے آنے سے ہر چیز پہ نور آ جاتا ہے۔ چلیے محفل سجاتے ہیں نور کی، باتیں کرتے ہیں نور کی، نور السحر کی، صبح کی روشنی کی، افق کی، فجر کی، جو اندھیری رات کی چادر کو چاک کرتے ہوئے نمودار ہوتی ہے۔ بات طلوع آفتاب کی، سورج کی پہلی کرن کی، جی ہاں دوستو، رائزنگ سن کی۔ آج ہمیں جاننا ہے کہ امریکہ جیسے عظیم ملک میں سب سے پہلے سورج کس مقام پر نکلتا ہے، زمین کے کس حصے پر سورج کی پہلی کرن سلام کرتی ہے۔ یہی جاننے کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک پہاڑی کی چوٹی پر، جسے ماؤنٹ کیڈیلیک کہتے ہیں۔ ماؤنٹ کیڈیلیک امریکہ کے ایک نامور صوبہ ہے، یعنی ایک اسٹیٹ جو مین کے نام سے مشہور ہے۔ ماؤنٹ کیڈیلیک تقریباً 1530 فیٹ کی اونچائی والی پہاڑی ہے، اور اسی کی چوٹی پر سورج کی پہلی کرن اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ کیڈیلیک ماؤنٹن از the first point the sun hits in the United States۔ امریکہ میں سب سے پہلے یہاں آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس دل فریب نظارے کو دیکھنے کے لیے ملک کے کونے کونے سے آتے ہیں۔ سب کے موبائل کیمروں میں سن رائز کا یہ نظارہ، طلوع آفتاب کا نظارہ قید ہو جاتا ہے۔ Mount Cadillac is the highest point along the North Atlantic seaboard and the first place to view sunrise۔ اسی پہاڑی کے دامن میں بسا ہے بار ہاربر نامی وہ خوبصورت شہر۔ اس شہر کی رنگینی، دلکشی یقیناً جاذب نظر ہے۔ بار ہاربر کی رات کا نظارہ بھی قابل ذکر ہی نہیں بلکہ قابل دید ہے۔ سیاح ایک رات پہلے یہاں آ کر اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں، بڑی موج مستی کرتے ہیں، کیونکہ صبح ان کو پہاڑی کی چوٹی پر جو حاضر ہونا ہے طلوع آفتاب دیکھنے کے لیے۔ ہر ہوٹل، ہر قیام گاہ بار ہاربر کا بھرا رہتا ہے، سب کو انتظار ہے صبح کا، وہ سہانی صبح کا۔ بقول شکیل بدایونی کے، یہ دل کی لگی کم کیا ہوگی، یہ عشق بھلا کم کیا ہوگا، جب رات ہے اتنی متوالی پھر صبح کا عالم کیا ہوگا۔ بار ہاربر اٹلانٹک اوشن کے کنارے پر بسا ہوا ایک نہایت ہی خوبصورت شہر ہے۔ چونکہ یہاں سے کینیڈا کی سرحد بہت ہی قریب ہے، لوگ کشتیوں اور بوٹ کے سہارے کینیڈا بھی ہو آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے کتنے دلکش ہیں، کتنے جاذب نظر ہیں۔ یہ روح پرور نظارے مین اسٹریٹ کی طرف سے ایک طرح سے سیاح کے لیے ایک انعام ہے، ایک میموریبل گفٹ۔ مین اسٹیٹ کے بارے میں کچھ اور دلچسپ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اسے میجک آف مین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی کوسٹ لائن یعنی ساحلی کنارہ تقریباً 3700 میل سے زیادہ ہے، اور 3100 سے زیادہ یہاں آف شور آئلینڈز ہیں، یعنی ساحل سے کچھ فاصلے پر 3100 سے زیادہ جزائر ہیں۔ جزائر جزیرے کی جمع ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو نا، آئلینڈز۔ اس سے آپ خوبصورتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ علاقہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ ماؤنٹ کیڈیلیک کا پرانا نام تھا گرین ماؤنٹن۔ یہ 1918 تک اسی نام سے موسوم تھا۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ اس زمانے میں فرانس کا دبدبہ تھا اس علاقے پر۔ پھر ایک فرینچ نوبل مین کے نام پر
اس کا نام بدلا گیا، اس کو کیڈیلیک ماؤنٹن لوگ کہنے لگ گئے۔ ایک اور قابل ذکر بات بتاتا چلوں، اس زمانے میں یعنی 1883 میں ایک ریل چلا کرتی تھی جو گرین ماؤنٹن کاگ ریلوے کے نام سے مشہور تھی، جو لوگوں کو چوٹی تک پہنچایا کرتی تھی۔ آپ تصور کریں اس کی رفتار کیسے ہوا کرتی تھی، 2 miles per hour، یعنی فی گھنٹہ 2 میل۔ لوگ چلتی ٹرین سے بڑی آسانی سے اتر جاتے تھے، نیلی بیریاں چنتے اور پھر اسی ٹرین میں لپک کر اپنا سفر جاری رکھتے تھے۔ The train traveled at the lightning speed of 2 mph, 2 miles per hour. Passengers would often get off and walk along the train to pick blueberries and jump back on. ہوئی نا یہ مزے کی بات۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک ہوٹل بھی ہوا کرتا تھا جو گرین ماؤنٹن ہوٹل کے نام سے مشہور تھا، مگر یہ ٹھاٹ باٹ دوستو زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ 1884 کی خوفناک اور ہولناک رات میں اس ہوٹل کی چھت میں ایک چنگاری لگی اور دیکھتے دیکھتے سارا ہوٹل آگ کے حوالے ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ سورج کی پہلی کرن یہ جتانا چاہتی تھی کہ ماؤنٹ کیڈیلیک کی چوٹی پر صرف اور صرف اس کی حکومت ہے، کوئی اور چیز یہاں کیوں چمکے۔ اب تو باقاعدہ ایک بہت اچھی سڑک بنی ہوئی ہے جسے سیاح چوٹی تک بآسانی اپنی کاروں سے پہنچ سکتے ہیں۔ کاگ ریلوے بھی ابھی زمانے کی نظر لگ گئی، وہ بند پڑی ہے اور آثار قدیمہ میں اپنا ایک مقام قائم کر چکی ہے۔ تو دوستو اور ناظرین، آج کی یہ محفل یہیں برخاست ہوا چاہتی ہے، پھر کسی موڑ پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک ملنے کی بے قراری برقرار رہے گی۔ آپ سے وہی بات کی امید ہے، جی ہاں، SSLC کی، یعنی شیئر، سبسکرائب، لائک اینڈ کامنٹ۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر۔